یہ تو اب ہوا کہ آل آف سڈن آپ بن گئے سربراہ، اپنی تحریک کے سربراہ بن گئے، اور یہ پورے پاکستان میں یہ پھیلی ہوئی تحریک ہے، ہر حلقے میں ان کے آپ لوگوں کے اچھے خاصے ووٹ ہیں. تو آپ نے کیا سوچا تھا؟ آپ نے تو زندگی کو کسی اور طرح سے سوچا ہوگا. خادم حسین رضوی صاحب جو تھے وہ زندہ تھے، آپ کسی زبان کو سیکھنے کا شوق رکھتے تھے، کبھی کچھ کر رہے ہوں گے. آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا تھا؟ اگر آپ اس طرح پوچھ لیں کہ زندگی کا آپ نے مقصد کیا بنایا، تو بڑے سوچنے کے بعد زندگی کا مقصد شہادت بنایا تھا. اچھا، بڑے سوچنے کے بعد. کیوں؟ مطلب مقصد شہادت. کیا آپ کے پیچھے موٹیویشن کیا دی؟ میں علامہ اقبال. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کو پڑھ کے مطلب کہ کیا مقصد ہے زندگی کا، تو پھر یہی پوچھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو دونوں چیزوں سے بے نیاز ہو کر جو مومن چلا جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہی ہے زندگی. تو والد صاحب ویسے کیا کہتے تھے؟ آپ سب سے بڑے ہیں بہن بھائیوں میں، تو والد صاحب آپ کو کیا کہتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ ان کی کیا خواہش تھی کہ آپ کیا بنیں؟ جی، ان کی خواہش یہ تھی کہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد عملی مسلمان بننا ہے. تو میرے عمل پر وہ بہت زیادہ خوش تھے، اور پڑھائی میں جو میری سستی ہوتی تھی اس پر وہ میرے ساتھ ناراض بھی رہتے تھے. اور پھر لیکن جب عملی طور پر اور کچھ پڑھ کر چیزیں برابر بیلنس کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو پھر میرے سامنے تو نہیں، پیچھے سے کہتے تھے یار ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے سامنے نہیں؟ نہیں، میرے سامنے. اچھا، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ جب اپریشیٹ کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور پیار، اور اس میں کیا تھا؟ یا آپ کی دوستی تھی ان کے ساتھ، یا تھوڑا سا ایک احترام والا بھی ہوتا ہے معاملہ؟ میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک احترام والا معاملہ. بعض دفعہ میں جو دوستی کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تھوڑا سا پیچھے آ جاتا ہوں. آپ کا کیا معاملہ تھا؟ تعلق کیسا تھا؟ میرے والد گرامی، پھر استاذ، پھر میرے دوست، پھر میرے رہنما قائد، پھر میرے مرشد، اور پھر میرے یعنی کہ خلوت اور جلوت کے ساتھی. پھر مجھے ہر چیز، ہر رہنما، ہر چیز میں ایک ہے سیاسی بیک گراؤنڈ میں ادھر رہنمائی، ایک ہے ہر میدان میں رہنمائی، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے بھی رہنمائی. زندگی کیسے جینی ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے، تعلق داری کیسے، کس سے کیسے بات کرنی ہے ایک موڑ پر. تو پھر وہ بابا خواجہ فرید نے کہا نا میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو تو وہ والا حساب. تو بہت زیادہ جب ان کو پیار آتا تھا آپ پہ یا دیگر بچوں پہ، تو کیا کس طرح سے وہ اظہار کرتے تھے اس کا؟ بلا لیتے تھے پاس اور گھنٹوں بٹھاتے تھے. اچھا، گھنٹوں بٹھا کر پھر باتیں کرنی، اور اگر کچھ کہنا بھی ہے تو کسی کی نصیحت کے ساتھ کہنا ہے، یعنی کسی بڑے ڈائریکٹ نہیں کہنا کہ یار یہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، یہ نہیں کہنا، بڑی نصیحت کے ساتھ کہنا. اور ان کا توکل پر جو تھا نا وہ بہت زیادہ تھا، کہ ہم کوئی بھی بات آگے کہنی ہے، کسی بھی کوئی خواہش کا اظہار کرنا، تو کہنا کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے سے انسان زیادہ آسانی کرتا ہے. اور پھر وہ ہمیں زیادہ جو ہے نا اس میں پرسنلی بٹھا کر جو وہ بزرگان دین اور جو لوگ جنہوں نے زندگیاں گزاری ان کی زندگیوں کے بارے میں بہت زیادہ بتانا. یعنی کہ ہم نے بچپن ہی میں سے، یعنی کہ میری عمر شاید غالباً کوئی 7 سال ہوگی یا 6 سال ہوگی. تو ہمارے گھر اخبار تو ڈیلی آتا تھا، ہماری اردو وہیں سے اخبار سے. ہاں جی، اخبار سے. نہیں، یہ والد صاحب کا حکم تھا یا شوق؟ نہیں، وہ ہمارے سامنے پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھنا شروع ہو گئے. اور یقین مانے 7 سال سے یا 6 سال سے، آپ کہہ لیں 7 سال سے روشنی ہوتی اخبار، پھول کلیاں، اور وہ تعلیم و تربیت، اور وہ ایسی چیزیں ہمارے لیے، بچوں کی کہانیاں، یہ جی وہ ساری چیزیں. تو جیسے جیسے ارتقا ہوتا گیا، پھر پھول کلیاں سے باہر نکلے، پھر لائبریری میں چیزیں دیکھی، اچھا یہ بھی کام ہماری مطلب کی ہے، تہذیب الاطفال ہو گیا، یہ ہوگی یہ چیزیں. تو پھر وہاں سے آہستہ آہستہ ہر چیز میسر رہی نا گھر میں. تو پھر جہاں مسئلہ آیا یا ان کے سامنے کوئی لفظ بولا تو انہوں نے اس پر اصلاح کر دی. یعنی میں کہتا ہوتا تھا اکثر کہ میری زبان پر ایک غلط علام ہو گیا تھا کہ زبان بے فضول چیزیں، تو مجھے کہتے تھے ارے بے وقوف، بے فضول نہیں ہوتا، یا فضول ہوتا ہے، اگر بے فضول ہو جائے تو پھر تو ایسی جو اصلاح تھی نا وہ گھر میں موجود تھی. ایک عام تاثر ہے کہ وہ بہت غصے والے تھے، تقاریر لوگوں نے سنی ہوگی، اسی وجہ سے تاثر بن گیا ہوگا. تو عام طور پہ آپ کے ساتھ اہل خانہ فیملی کے ساتھ کیسے تھے؟ بہت مطلب شفیق اور بہت پیار کرنے والے اور ہر لحاظ سے، لیکن ان کے ہاں اپنے اصول پر کمٹمنٹ تھی. وہ اصول کے نیچے آ کر تو وہ پھر
کہاں پہ ایسا لگا آپ زندگی میں جب آپ نے ہوش سنبھالا کہ یار یہ میرے والد تو ہیں لیکن یار یہ اپنے اصول پہ کھڑا بہت بڑا آدمی ہے یار یہ, یعنی اس طرح سے سوچتا ہے نا بندہ. کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ جی جب میں بیمار ہوا اچھا. تو میری مطلب ذاتی حیثیت میں بھی ہر ایک کو جو ولی آدمی ہوتا ہے نا اس کو ہر ایک شخص کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے نا اس کی ایک خاصیت ہو جاتی ہے کہ ہر شخص جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ اس کا کسی کا تعلق. تو میں بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہوں, اسی غلط فہمی کا میں کہہ سکتا ہوں کہ شکار ہوں کہ میرے سے زیادہ ان کا کسی کا تعلق نہیں. تو جب میں بیمار ہوا اور بڑا شدید ترین حالت میں کیا تو تب میں نے ان کو دیکھا نا کہ وہ پریشان ضرور تھے, یعنی کہ اس کو کیا ہو گیا یہ دائم ہے, لیکن میرے سامنے انہوں نے پریشانی کا کبھی اظہار نہیں کیا. میں ان کو کافی سارا تنگ بھی کرتا تھا, میری حالت بہت زیادہ غیر تھی. تو اس دوران جب وہ تیار ہو کر پریشانی کے بعد گھر میں سے تیار ہو کر بن ٹھن کر گھر سے باہر نکلتے تھے نا تو ان کے ماتھے پر کوئی سلوٹ نہیں دکھتا تھا. اور ان کی گفتگو جب میں سنتا تھا یعنی میرے تک پہنچی تھی کہ یار پریشان آدمی اتنی بڑی گفتگو, میں آج جب آپ بھی سنتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا شخص کہ ایک زاویہ ہی بدل دیتا تھا اپنے آپ کو, کیسے بدلتا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. گھر میں اتنی بڑی اپنا گھر پیچھے چھوڑا ہے جی, اور آپ کے سامنے بہت بڑی آڈینس ہے جو متاثر ہوتی ہے, آپ کی بات سنتی ہے, اس پہ عمل کرتی ہے, آپ جیسا بننا چاہتی ہے. تو آپ کو لگتا تھا کہ یار یہ بندہ کیسے, یعنی میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میرے بچنے کی امید شاید 10% بھی نہیں تھی. میں ایسا اتنا سخت بیمار تھا. میں شاید مطلب وہ ایک لمبی داستان ہے لیکن میں 3-4 ماہ میں شاید 3-4 گھنٹے بھی نہیں سویا ہوں گا. تو بہت شدت والا معاملہ, نہایت شدت والا معاملہ. ان کی محبت بھی اتنی شدید تھی اور وہ محبت کا اظہار بھی ان کا ہوتا تھا اور ساری چیزیں. اس کے بعد جب وہ گھر سے نکل کر جاتے تھے نا تو وہ اپنے جب اس کو کرتے تو پھر میں آج بھی سوچتا ہوں اور اس وقت بھی سوچتا تھا کہ کیسے یہ پھر وہ اللہ کی خاص عطا ہے, اتنا بڑا شخص. پھر ہر پریشانی کے بعد جب وہ تیار ہو کر اپنے کاز کے لیے نکلتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے. واہ.